رابطہ عالم اسلامی اور حکومت پاکستان کے زیر اہتمام بین الاقوامی اسکول گرلز کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں کہا ملالہ یوسفزئی کانفرنس میں شریک ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ کانفرنس بہت اہم ہے، تعلیم کے شعبے میں درپیش چیلنجز کو ختم کرنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے جناح ہاؤس حملے سمیت 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ موقف اپنایا 9 مئی کو اسلام آباد میں نیب تحویل میں تھا۔ سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ اے ٹی سی نے حقائق کے برعکس ضمانت کی درخواستیں مسترد کی۔ کہ ہر حربہ جو ہے پچھلے 2-2.5 سال میں جو ہے وہ ناکام ہوا ہے اور یہ نامراد رہے ہیں۔ باقی یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں آفر ہے کہ جی بنی گالہ شفٹ ہو جاؤ، یہ سارے ان کے اپنے خیالات ہیں، ان کو کسی قسم کی اس قسم کی کو آفر ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کے لیے کوئی پیشکش نہیں کی۔ پی ٹی آئی والوں کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فریقین مذاکرات کے ٹیبل پر تھے تو لمبا چوڑا ٹویٹ آ گیا۔ میرا خیال ہے اس کے بعد مذاکرات بنتے ہی نہیں تھے، لیکن مذاکرات پھر بھی جاری ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں، کروا دینی چاہیے۔ ہمیں تو بانی پی ٹی آئی نے جیلوں میں زمین پر سلایا تھا، لیکن انہیں بہت سی سہولتیں میسر ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے سے نہیں روکا۔ اسپیکر کو ایمرجنسی میں جانا تھا، اسی لیے اسپیکر آفس سے ہدایت نہیں گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی خود بنائی ہے، وہ متنازع گفتگو کریں گے تو اثر پڑے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی واپس آئیں گے تو آئندہ ہفتے تیسری نشست ہو سکتی ہے۔ سیکیورٹی کے مسائل ہوں تو عدالت بانی پی ٹی آئی کی منتقلی کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ شیخ وقاص اکرم بولے تیسری نشست میں ہم مطالبات تحریری طور پر پیش کر دیں گے، چاہتے ہیں تیسری نشست سے پہلے بانی سے ملاقات ہو۔ حالیہ کے نواحی گاؤں میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے کے دوران گھر میں دھماکہ، بچوں اور خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے، 2 گھروں کی چھتیں گر گئیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ شارٹ سرکٹ کے باعث ہوا۔ زخمیوں کو پھالیا منڈی بہاؤالدین گجرات کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ سرائے عالمگیر کی ننھی پری اغوا کے بعد قتل، 5 روز بعد بھی پولیس قاتلوں کا سراغ نہ لگا سکی۔ لواحقین اور اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ والدین کہتے ہیں بچی ٹیوشن پڑھنے گئی تھی، 2 دن بعد خون میں لت پت لاش گھر کے قریب حویلی سے ملی۔ بچی گاؤں کوہار کی رہائشی تھی۔ ملزمان کی عدم گرفتاری کی صورت میں لواحقین کے احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی۔ بلوچستان کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے 4 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں، دیگر 8 کو نکالنے کی کوششیں جاری۔ پی ڈی ایم کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے کان سے 3600 فٹ تک کا ملبہ نکال کر راستہ کلیئر کر لیا۔ امید ہے دیگر افراد تک جلد پہنچ جائیں گے۔ کرم کے علاقے مندوری میں دھرنا، ٹل پارا چنار سمیت دیگر سڑکیں بند۔ مرکزی سڑک کلیئر ہونے کے بعد اشیاء خورنوش کا قافلہ روانہ کیا جائے گا۔ چترال میں 4 روز سے برف باری کا سلسلہ جاری، رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں، بجلی کی فراہمی بھی متاثر، لوگوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ سندھ میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی میں اضافہ، میرپور خاص اور سانگھڑ سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی آج لاہور، قصور، سیالکوٹ، نارووال میں بارش کی پیشگوئی۔ پاک پتن، ساہیوال، شیخوپورہ، اوکاڑہ، بہاول نگر میں بھی بارش کا امکان۔ وسطی پنجاب میں شدید دھند، موٹر وے کے کئی سیکشن ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ لیا بھکر روڈ پر دھند کے باعث بس اور گاڑی میں تصادم، 4 افراد زخمی۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر لیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 13 جنوری کی شام 5 بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس 14 جنوری کو شام 4 بجے طلب کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے پہلے مرحلے کا افتتاح کریں گے۔ پہلے مرحلے میں قیوم آباد سے شاہ فیصل کالونی تک 9 کلومیٹر کے ٹریک کا افتتاح کیا جائے گا۔
2024 کی آخری انسداد پولیو ذیلی مہم میں مقررہ ہدف کا 98% حاصل ہو سکا۔ ذرائع کا کہنے دوران مہم 11,22,537 بچے پولیو ویکسین سے محروم رہے۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان میں آپریشن خوارج کے سرغنہ شفیع سمیت 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ اور فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الوداعی ملاقات۔ فیصل کریم کنڈی نے امریکی سفیر کی خدمات کو سراہا۔ کہا ڈونلڈ بلوم نے پاک امریکہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈونلڈ بلوم کا کہنا تھا خیبر پختونخوا میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے پاک امریکہ تعاون کا فروغ ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی مہمان نوازی اور ثقافت یادگار ہے۔ فیڈرل بی ایریا کراچی میں خاتون نے شور مچا کر ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ دستگیر بلاک 14 میں ڈاکوؤں نے خاتون کو اکیلا پا کر لوٹنے کی کوشش کی تو خاتون نے مزاحمت کی اور شور مچایا۔ ڈاکو بھاگ گیا۔ جہاں پرتعیش مکانات تھے وہاں اب راکھ اور ملبے کا ڈھیر ہے۔ لگژری گاڑیاں، خوبصورت عمارتیں، مہنگے ترین ریسٹورانٹ سب ملیا میٹ ہو گئے۔ لاس اینجلس میں ہالی ووڈ ستارے اور ارب پتی افراد سڑکوں پر آ گئے۔ ہالی ووڈ کے ہوٹلز پناہ گزین کیمپ میں تبدیل۔ کیلیفورنیا میں بے گھر افراد کے لیے امداد کی اپیلیں۔ 4 روز میں امریکہ کا مہنگا ترین شہر کھنڈر بن گیا۔ ہائیڈرنٹس خشک ہونے لگے۔ ماہرین کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی پانی کا ذخیرہ اس آگ پر قابو نہیں پا سکتا۔ شعلے تو دوسری جانب برفانی طوفان۔ امریکہ آگ اور برف کی لپیٹ میں۔ جنوبی اور وسطی ریاستوں میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ راستے اور تعلیمی ادارے بند، پروازیں معطل۔ ٹیکساس، اوکلاہوما، ارکانسس سب سے زیادہ متاثر۔ طوفان کی مزید وارننگ جاری۔ برطانیہ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں۔ تعلیمی ادارے بند، بجلی کی فراہمی معطل۔ ایئرپورٹ، ریلویز اور لوکل ٹرانسپورٹ بھی متاثر۔ اسکاٹ لینڈ میں 150 مقامات پر سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 21 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے زیتون میں مسجد کو نشانہ بنایا۔ ریمل میں رہائشی عمارت پر بم برسائے۔ حماس کے مطابق شمالی غزہ میں اسرائیلی حملے کے بعد متعدد یرغمالی لاپتہ ہو گئے۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے میجر جنرل پر قدامت پسند یہودیوں نے حملہ کر دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ نیو یارک یونیورسٹی نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کرنے والے 11 طلبہ کو 1 سال کے لیے معطل کر دیا۔ اسرائیل کی یمن میں حوثیوں کے علاقوں پر شدید بمباری، پاور اسٹیشن اور فوجی تنصیبات پر حملے، 1 ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی، کہا حوثی اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کی قیمت چکا رہے ہیں، انہیں مزید بھاری قیمت اٹھانا پڑے گی۔ حماس کی یمن پر حملے کی مذمت۔ اسرائیل نے لبنان پر بھی ڈرون حملہ کیا جس میں 5 شہری شہید ہوئے۔ امریکہ کا روسی انرجی سیکٹر کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین پیری کا کہنا ہے امریکی پابندیوں سے روس کو ماہانہ اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ دنیا بھر میں روسی آئل کی سپلائی شدید متاثر ہوگی۔ روسی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ روسی ایوان صدر کے ترجمان کا کہنا ہے ولادیمیر پوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ کے مثبت رویے کی وجہ سے رابطہ غیر مشروط ہوگا۔ وہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ سزا سے بچ گئے مگر مجرم قرار۔ جیوری نے رقوم کی ادائیگی چھپانے پر ٹرمپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جج مرچن نے آئینی مسائل سے بچنے کے لیے سزا نہیں سنائی۔ جج نے ریمارکس دیے، دوران مقدمہ جج کو بدلتے حالات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ صدارتی تحفظ کے باوجود جیوری کا فیصلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ آن لائن شریک ہوئے، مقدمے کو انتقامی کارروائی قرار دیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق کی تاریخی آمدی مسین جام حق۔
5 بچے زخمی ہو گئے۔ دمشق کے گورنر مہر مروان کا کہنا ہے معاملے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں، ذمہ داروں کو سزا دیں گے۔ کوشش ہوگی مستقبل میں عوامی مقامات پر ایسے واقعات نہ ہوں۔ سری لنکا میں اسلام مخالف بیانات پر بدھ مذہب کے پیشوا کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ سیاسی اثر و رسوخ کے حامل بدھ مذہب کے متنازع پیشوا کو ملک میں مذہبی منافرت پھیلانے اور توہین اسلام پر 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ انہیں گزشتہ برس بھی نفرت پھیلانے پر جیل بھیجا گیا تھا، ضمانت پر باہر آئے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کھیل پاؤں گا یا نہیں اس کا علم نہیں۔ قومی کرکٹر سائم ایوب کہتے ہیں تمام رپورٹ پی سی بی اور میڈیکل پینل کے پاس ہے، پی سی بی کی سپورٹ اور علاج سے مطمئن ہوں، ابھی تک نہیں پتا کب لندن میں رہوں گا۔ جونیئر ویمنز کرکٹ ٹیم کا مشن T20 ورلڈ کپ۔ قومی ٹیم انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلنے ملیشیا پہنچ گئی۔ کپتان کومل خان کہتی ہیں زبردست تیاری کی ہے، نتیجے بھی اچھے آئیں گے۔ میگا ایونٹ میں پاکستان کا پہلا مقابلہ 18 جنوری کو امریکہ سے ہوگا۔ برٹش اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن سہیل عدنان کی پنجاب اسکواش کمپلیکس آمد۔ ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے اسٹار کھلاڑی کا شاندار استقبال کیا۔ سہیل عدنان کہتے ہیں فائنل میں مصری کھلاڑی کو اپنے جذبے اور لگن سے شکست دی۔ اور منفرد اسلوب کے شاعر و مزاح نگار ابن انشا کی 47ویں برسی۔ ابن انشا نے سفر ناموں، تراجم اور شاعری پر مشتمل تصانیف کا وسیع ذخیرہ چھوڑا، جن میں چاند نگر، اردو کی آخری کتاب، چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے قابل ذکر ہے۔